تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب،
عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، مولا کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا اللہ، طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بحر مرتضیٰ یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ مولا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، کو ہے تیرا آسرا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے، توفیق ملے تو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی، تو حسب حال آپ بھی کر لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس آیت و حدیث میں احکام دیے گئے ان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت اس چیز کی وضاحت کریں کہ جانور میں مکروہ اور حرام اجزاء کی تفصیل بیان کر دیں۔ یہ ذبیحہ میں جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے حرام، مکروہ اور ممنوع اجزاء کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ فیضان سنت جلد اول اوپر سے صفحہ نمبر 405 تا 408 پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ نمبر 1 رگوں کا خون، نمبر 2 پتا، 3 تھوکنا یعنی مثانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، علامات مادہ و نر یعنی جس سے نر اور مادہ کی پہچان ہوتی ہے، یہ غالباً سب سمجھتے ہوں، سمجھدار جو ہیں، بیضے یعنی کپورے، غدود، حرام مغز، حرام مغز یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی یہ پیٹھ پر ہوتی ہے، گردن یعنی سر کے جوڑ سے شروع ہو کر یہ ساری مطلب یہ کہ پیٹھ کے آخر تک ایک گول ہڈی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ بولتے ہیں میرا وہ منکا ہٹ گیا ہے، تو بہرحال یہ پیچھے جو گول گول تسبیح کے دانے کی طرح ہڈی ہوتی ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے۔ اس کے بیچوں بیچ سفید ڈوری ہوتی ہے، ڈوری نما سفید، اس کو حرام مغز، اس کا نام ہی حرام مغز ہے۔ نمبر 9 گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، یہ اس طرف ہوتے ہیں، پیلے پیلے ہوتے ہیں،
گلتے بھی نہیں ہیں. نمبر 10 جگر یعنی کلیجی کا خون. خود کلیجی حلال ہے، ہاں اس میں جو خون نکلتا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا. 11 تلی کا خون. تلی خود حلال ہے لیکن اس کا خون جو ہے یہ نہیں کھا سکتے. 12 گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے. 13 دل کا خون. 14 پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے. 15 ناک کی رطوبت یہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے. ناک میں جو ناک سنکتے تو جو نکلتا ہے نا مادہ، اس کو رطوبت بھی بولتے ہیں. بھیڑ میں زیادہ ہوتی ہے. یہ دمبے کی قسم کا ایک دمبے کی طرح ہوتا ہے جس میں پیچھے چکی نہیں ہوتی. پاخانے کا مقام. اوجھڑی آنتیں. یاد رکھیے اوجھڑی جو ہے اس کا کھانا مکروہ تحریمی اعلی حضرت نے لکھا ہے. آنتیں. نطفہ وہ نطفہ کے خون ہو گیا، وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا. پورا جانور تو بن گیا مگر مردہ نکلا یا بغیر ذبح کے مر گیا، یہ نہیں کھا سکتے. سمجھدار قصاب بعض ممنوعہ چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے ہیں. لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ حسب ضرورت علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. جو فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض، جو اپنے اوپر واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب، یعنی معلومات ہو اس کی، اور جو سنت ہے اس کا سیکھنا سنت. اب جس کو گوشت کھانا ہے، اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہے کہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، گوشت خور مسلمان، تو الحمدللہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ مکہ مدینے میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ گوشت کھائیں گے تو صحیح. چلیے جنت میں تو ہم سمجھے کہ ہم یہ علم حاصل کرنا اور وہاں یہ نہیں ہوگا، ہم کو سب پتہ ہوگا اور ہمیں جو بھی ملے گا وہ حلال ہی ملے گا. وہاں نہ نجاست ہے، نہ حرام ہے، نہ کوئی گندگی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں لیٹرنگ بھی نہیں ہوں گے جنت میں. خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا. ڈکار وہ بھی خوشبودار، اللہ کی رحمت. انشاءاللہ ضرور ہم آقا کے صدقے میں جنت پائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اب بھی یہ سب سیکھنا پڑے گا نا، جنت میں جانے کے یہ بھی اسباب ہیں نا. تو جس کو مسئلہ یہ کہ جس کو گوشت کھانا ہے اس کو یہ جاننا، بعض چیزیں تو جاننا فرض ہے، بعض چیزیں یعنی کہ جن کا کھانا حرام قطعی ہے ان کا سیکھنا فرض ہے، اور جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے ان کا جاننا واجب ہے. اب یہ کہ گوشت میں حرام اجزاء بھی ہیں قطعی حرام، جیسے کہ دم مسفوح یعنی وہ بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت نکلا، وہ یہ حرام قطعی ہے. اس کا جاننا سب مسلمان فرض ہے، سب کو معلوم ہو کہ اس کا کھانا حرام قطعی ہے. تو بہرحال یہ سیکھنا ضروری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ فیضان سنت میں بھی ہیں یہ، اور یہ ابلغ گھوڑے سوار اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے، مگر ظاہر ہے یہ اختصار کے ساتھ مختصر سا ہے. خون جس کا کھانا حرام ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں. یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے. بعد ذبح جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر، کلیجی اور تلی میں، اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں
یہ اگرچہ ناپاک نہیں مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے، لہذا پکانے سے پہلے صفائی کر لیجئے۔ گوشت میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی رگوں میں خون ہوتا ہے، ان کی نگہداشت یعنی دیکھ بھال کافی مشکل ہے۔ پکنے کے بعد وہ رگیں کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہیں، خاص کر بھیجے، سیری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں، کھاتے وقت ان کو نکال دیا کریں۔ مرغی کا دل بھی ثابت نہ پکائیے، لمبائی میں 4 چیرے کر کے اس کا خون پہلے اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ حرام مغز، یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے۔ ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے 2 پرکالے یعنی 2 ٹکڑے کر کے حرام مغز نکال کر پھینک دیتے ہیں، مگر بارہا بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اور سالن یا بریانی وغیرہ میں پک بھی جاتا ہے۔ چنانچہ گردن، چانپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت حرام مغز تلاش کر کے نکال دیا کریں۔ یہ مرغی اور دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے۔ پکانے سے قبل اس کا نکالنا بہت مشکل ہے، لہذا کھاتے وقت نکال دینا چاہیے۔ پٹھے، گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے 2 لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ان پٹھوں کا کھانا ممنوع ہے۔ گائے اور بکری کے تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر مرغی اور پرندوں کی گردن کے پٹھے آسانی نظر نہیں آتے، کھاتے وقت ڈھونڈ کر یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر نکال دیجیے۔ غدود، گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی، کہیں سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹھیں ہوتی ہیں، ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غدود کہتے ہیں۔ یہ بھی مت کھائیے، پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجیے، اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائے تو نکال دیجیے۔ کپورا، کپورے کو خصیہ، فوتا یا بیضہ بھی کہتے ہیں، ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بیل، بکرے وغیرہ نر یعنی مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں۔ نر مرغے کا پیٹ کھول کر آنتیں ہٹائیں گے تو پیٹھ کی اندرونی سطح پر انڈے کی طرح سفید 2 چھوٹے چھوٹے بیج نما نظر آئیں گے، یہی کپور ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ افسوس، مسلمانوں کی بعض ہوٹلوں میں دل کلیجی کے علاوہ بیل بکرے کے کپورے بھی توے پر بھون کر پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً ہوٹل کی زبان میں اس ڈش کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے، شاید اس کو کٹا کٹ اس لیے کہتے ہوں گے کہ گاہک کے سامنے ہی دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز سے توے پر کاٹتے اور بھونتے ہیں، اس سے کٹا کٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اوجھڑی، اوجھڑی کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے۔ بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جب جانور کو قصاب گرا دیتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اس کو کعبے کی سمت کیا جائے، تو جانور کو بڑی اذیت ہوتی ہے، اس کو بری طریقے سے کھینچا جاتا ہے، تو آیا اس کا کیا حکم ہوگا کہ اگر جانور کو جس سمت گرایا گیا اسی سمت کاٹ دیا جائے تو قربانی میں کوئی حرج تو نہیں آئے گا؟ یہ قبلہ رخ ہونے کا جو مسئلہ ہے تو یہ قربانی ہی کے لیے نہیں ہے، مطلقاً ذبح کے لیے، کہ جب بھی جانور ذبح کیا جائے تو اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو، چہرہ اس کا۔ اب اگر گرا دیا، اب یہ چہرہ رکھنا تو سنت ہے قبلے کی طرف، اور سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت ہے، مطلقاً سنت ہے، کار ثواب نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ جبکہ جانور بڑا ہے، اور خاص کر بڑے جانور کو جب گھسیٹیں گے اور کنکروں پر بھی گراتے ہیں، پتھروں پر بھی گراتے ہیں، احتیاطیں نہیں ہیں،
بلکہ اگر سادہ فرش پر بھی گرائیں گے تو اس کو گھسیٹنے سے تکلیف ہوگی. یعنی بے دردی سے اور بے احتیاطی سے نہ گھسیٹیں بلکہ ترکیب سے گھسیٹیں. ہم مثلا بکرا ہے تو بکرا تو اٹھایا جا سکتا ہے. میں نے کل قصہ بتایا تھا کہ بہت بڑا جانور ہم نے تو اٹھا لیا تھا اور بالکل وہ ویسے قدرتی بات تھی کہ وہ بڑی آسانی سے روئی کے وہ پوٹلے کی طرح اٹھ گیا تھا. عقل میری بھی کام نہیں کر رہی کہ یہ اٹھ کیسے گیا, لیکن یہ حقیقت ہے واللہ باللہ تاللہ کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا تھا, بہت بڑا جانور تھا. تو اب خیر یہ سب اٹھا لیں یہ تو شاید بہت عقل سے بعید ہے کہ لوگ اٹھا سکیں اس کو, جبکہ جانور بڑا ہو. تو اب اس کو اگر چھوٹا جانور ہے تو وہ تو اس کو تو اٹھا کر اس کو گھسیٹنے کی حاجت نہیں ہے, اس کو اٹھا کر اس کی سمت درست کی جا سکتی ہے. بلکہ گراتے وقت بھی بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں, یہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے جانور کو یوں ادھر اٹھاتے ہیں, یوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ گوشت فروش بعض جو ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ہماری وہ زبان میں سے بٹاکڑی بولتے ہیں, بٹاکڑی کرنے کے لیے یا لوگوں پر وہ شو بازی کرنے, بے بس جانور ہے, بے کس جانور ہے, اس پر کیا شو بازی کرنی تھی یار. تو بیچارے کو یوں اٹھاتے اور کھٹ کر کے زور سے پھینکتے یوں. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. کیوں یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے تو اس کو ہولے ہولے پیار سے گرایا جائے, اور پیار سے بھی گر جاتا ہی ہے. دو ٹانگیں پکڑ لینا, ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پکڑ کے تو گرانا, اگر کوئی یعنی کہ طاقتور آدمی ہو واجبی سا تو وہ گرا سکتا ہے اس کو, اور جانور بھی واجبی سا ہو. تو اب بڑا جانور ہے تو اس کو قبلہ رخ تو کرنا سنت ہے, اس لیے اس کو گھسیٹنا جائز ہے. لیکن یہ حکمت عملی ذرا ٹھہر کر سوچ لے کہ اس کو تکلیف کم سے کم کس طرح ہوگی گھسیٹنے میں. کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس کو گھسیٹے, لیکن پہلی کوشش یہی کرے کہ وہ صحیح رخ پر گرے. پتھریلی زمین پر اس کو نہ گرایا جائے, کنکروں پہ نہ گرایا جائے, بلکہ اس کو نرم یا نارمل جو فرش ہوتا ہے اس پر گرایا جائے. تو پتھروں پر جب وہ گرے گا نا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, اور یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے پتھروں پر گرانا, کہ اس کی حاجت نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, عید کیسے منانی چاہیے؟ عید کیسے منانی چاہیے؟ سبحان اللہ. رات جاگ کر اگر عبادت میں گزارے تو اس کے بڑے فضائل ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. تو ہو سکے تو رات عبادت میں گزارے, ورنہ یہ کہ عشاء اور فجر با جماعت پڑھ کر بیچ میں سویا رہے تب بھی انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا, گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. اور دن کو فجر کی نماز با جماعت مسجد محلہ میں ادا کرے. پھر یہ کہ وہ عید کے بہت سارے مستحبات ہیں جو کہ فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان کے اوپر سے صفحہ 489 میں سے عرض کرتا ہوں. عید میں غریبوں کو مت بھولو کہ 21 حروف کی نسبت سے عید کے 21 مستحبات. حجامت بنوانا, مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. ناخن ترشوانا, غسل کرنا, مسواک کرنا. اچھا, ناخن ترشوانے پر یہاں بقرعید میں یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو اپنے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے حجامت نہ بنوائے, ناخن میں نہ ترشوائے. مستحب ہے اس کے لیے کہ چاند رات سے لے کر اپنی قربانی تک وہ اپنے ناخن اور کہیں کے بھی بال نہ ترشوائے, جبکہ اور کوئی شرعی وجہ نہ ہو کاٹنے کی. اور اگر ویسے بغیر مجبوری بھی کاٹ دیے تو گناہ نہیں ہے, مستحب ہے کہ نہ کاٹے. تو میٹھی عید میں یہ ہے کہ حجامت بنوانا, ناخن ترشوانا, یا غسل کرنا, مسواک کرنا, یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہننا, نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا, انگوٹھی پہننا. اسلامی بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں
کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینہ نہ ہو، اور بغیر نگینے کی بھی نہ پہنے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ یہ میٹھی عید کے لیے، اور بقرعید کے لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ اگر بقرعید میں کچھ کھائے بغیر چلا جائے عید کی نماز کے لیے، اور اپنی قربانی اگر اس دن ہونی ہے تو اسی سے اس قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے، یہ افضل ہے۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دے، یہ عید الفطر کا ہے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ یعنی خیرات دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کرات بھی نہیں۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدین سے بات کر رہا ہوں۔ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں قربانی کے متعلق، کہ باپا جان سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لیا جاتا ہے، 7 اسلامی بھائیس میں حصہ لیتے ہیں، اگر اس حصے کے اندر ہم اپنا نام کس طریقے سے داخل کر سکتے ہیں کہ یہ میرے نام کی ہے یا فلاں کے نام کی ہے؟ جانور تو ایک ہی ہے، اس میں سے ہم اپنا نام کس طریقے سے لے سکتے ہیں، اپنے نام کی ہے یا اپنے والد صاحب کے نام کی ہے؟ اس طرح مسئلہ حل کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل نے 2 بار کا سوال پوچھنا، تو یہ میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، وہ لکھا بھی جاتا ہے۔ بس سوال پوچھنا، یہ عبارت کی مطلب اصلاح کر رہا ہوں کہ سوال کے معنی یہ پوچھنا یہ ڈبل ہو گیا۔ تو سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لغت کا مطلب آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آب زمزم کا پانی، تو یہ غلط ہے نا، آب زمزم کا پانی 2 بار پانی لفظ آ گیا نا، برائے مہربانی کر کے، یہ بھی غلط ہے۔ تو سوال پوچھا نہیں جاتا بلکہ سوال
کیا جاتا ہے. تو نام کس طرح ڈالیں؟ تو نام اس میں کوئی لکھنا شرط بھی نہیں ہے، نہ بولنا شرط ہے، لیکن وہ نیت ہو اور جس کا حصہ اس کو بعض صورتوں میں تو پتہ نہ ہو تب بھی چل جائے گا، اکٹھے رہتے ہیں انڈر اسٹوڈ ہے تب بھی چل جائے گا. تو یہ کہ اب یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ ہم نے بڑا جانور لیا ہے تو اس میں میرا حصہ ہے، ابو کا ہے، امی کا ہے، باجی کا ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، اس طرح وہ کر کے وہ ترکیب بن گئی. شرائط میں سے نہیں ہے. وہ تو کسی کو قربانی کروانی ہے، کسی کو دینا ہے تو بے شک وہ آپ نام لکھ کر یا اپنا جو بھی نسبتیں وہ لکھ کر دے دیں کہ یہ ہمارے ان طرف سے قربانی اور میں آپ کو وکیل کرتا ہوں اس کا. پھر وکیل مطلق اور پھر اس کے اجتماعی قربانی کے مسائل پھر آگے بہت تفصیل ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بلکہ وہ جو ذبح کر رہا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں گوشت فروش کو کون کہتا ہے؟ قصاب کو بڑا جانور دیتے ہیں تو تھوڑی بولتے ہیں کہ امی کا بھی ہے اور ہماری باجی کا بھی ہے، بچوں کی امی کا، اس کو دے دیتے ہیں، ذبح کر دیتا ہے. اپنے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم ساتھ کی طرف سے. گوشت فروش کو کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، ذابح کو حاجت نہیں کہنے کی، ورنہ ویسے بھی 7 افراد تھوڑی مل کے ذبح کر دے، کرتا تو ایک ہی ہے. زیادہ زیادہ ہے کہ دوسرا ہاتھ اس پہ رکھ دیتا ہے، تو اب دوسرے نے بھی ہاتھ رکھا تو اب دونوں پر یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھیں. اگر ان میں سے ایک نے بھی یہ سوچ کر بسم اللہ ترک کی کہ اگلا کہہ تو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہے تو جانور حرام ہو جائے گا. اگر بھول گئے، دونوں ہی بھول گئے کہنا بسم اللہ، تب بھی جانور حلال ہے، بھولنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بول رہا ہوں اور پاپا جان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں خود قربانی نہیں کرتا، پیسے ماں باپ کو بھیجتا ہوں اور وہ اپنے نام کی قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اگر آپ خود قربانی آپ پر واجب ہے اور اپنی قربانی نہیں کرتے تب تو ظاہر گناہ گار ہوں گے، اور ماں باپ کو اگر پیسے اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ آپ کا حصہ بھی قربانی کا کر دیں تو یہ آپ کا ماں باپ کو وکیل کرنا ہوا، تو اس طرح آپ کی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ظہیر خان سعید آباد ڈھاکہ سے. ہم ایک سوال پوچھ رہا ہوں، جو سوال کی یہ ہے قربانی کے ٹائم پر قربانی جو دیتے ہیں مولانا صاحب، ان کے جو مزہ ہدیہ لیتے ہیں یہ جائز یا ناجائز ہے؟ مولانا صاحب ہدیہ لیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں بعض جگہ پر. مولانا پنجاب میں بھی شادی رواج ہے نا، امام صاحب آ کر ذبح کرتے ہیں. او بابا اس دن ایک شخص اسلام بھائی آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہمیں لے جاتے ہیں کہ یہاں چھری آپ چلا دو، چھری آپ چلا دو، چھری آپ چلا دو، یاد آیا بابا؟ ہاں یاد آیا. تو یہ اسی کے وہ جو چھری چلانے کا ہدیہ لیتے ہیں. ہاں تو اجرت تو جائز ہے نا چھری چلانے کی، اگر طے کر لیا ہو تو. طے کرنا تو بہت مشکل ہے، تو مولانا کو بھگا دیں گے، پیسے مانگتا ہے، حریص ہے، پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اس کے پیچھے. چھری چلانے کی اجرت جائز ہے، طے کرنا ضروری ہے کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجرت جو دلالتاً یا ثابت ہے. ابا اجرت طے نہیں کی مثال کے طور پر، لیکن یہ کہ لے گئے عقیدت میں، محبت میں، طریقہ کار کے مطابق اور چھری چلا دی. اب چھری چلائی اور نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر چھری چلوانے والے نے دے دیا کہ یہ آپ کی نظر. اس سوال میں ہدیہ ہی کہا ہے اس نے. اب وہ نام بدلنے سے مسئلہ نہیں بدلے گا، کیونکہ یا تو صراحتاً اجرت ہوتی ہے کہ لوں گا، یا خاموشی ہے کہ وہ کہہ نہیں رہا کہ لوں گا لیکن پتہ ہے کہ میرے کو ملے گی، اس کو پتہ ہے کہ اس کو دینا ہے اور نہیں دوں گا تو یہ ناراض ہوگا. تو اب اس طرح یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ایک طرح سے
दलालतन उजरत साबित हुई, अंडरस्टूड हो गई। तो ऐसी सूरत में तय करना वाजिब है। अगर तय नहीं किया और फिर भी उसने दे दी तो जो उजरत मिस्ल है वो ले तो सकता है न, जो वहाँ राइज है उजरत छुरी फेरने की, भाई छोटे जानवर पर छुरी फेरने पर मसलन 5 देते हैं, बड़ा जानवर पर छुरी फेरने का 10 रुपया देते हैं, तो ये उजरत मिस्ल कहलाएगी। तो अब उजरत मिस्ल का वो हकदार तो है, उजरत मिस्ल ले ले वो, लेकिन दोनों गुनाहगार हैं, तौबा वाजिब होगी। हाँ, वो छुरी फेरने की उजरत है, सिर्फ दुआ पढ़ने की उजरत तो जायज़ नहीं, क्योंकि ताकत पर उजरत जायज़ नहीं है। कि दुआ पढ़ने के लिए आ जाओ फिर उसको हदिया, अगर ये वाकई उस पर ऐसा उर्फ हो गया हो कि जो उजरत में शामिल हो जाए तो जायज़ नहीं है, लेना देना दोनों गुनाह है। तो इमाम को दुआ भी पढ़नी होती है, मेरा ख्याल छुरी भी फेरनी होती है। अकीके में भी करते हैं, मैं भी अकीके में तजर्बा है, मुझे इमाम था ना जब, दुआ पढ़ी और गोश्त फरोश ने छुरी फेरी थी, ऐसे याद आ रहा है मुझे। तो अपने को तो उजरत की चाय भी नहीं मिली थी, सब चाय पी रहे थे, मेरे को चाय भी नहीं पिलाई थी, तो यूँ मुझे याद रह गया है। एक बार ऐसा याद आ रहा है, एक पक्का याद है, मैं मेरी मस्जिद के करीब, नूर मस्जिद के करीब ऐसा कोई वाक़या हुआ था पड़ोस में, बहुत पुराना वाक़या है। अब तो जो ले गया था वो पता नहीं जिंदा भी हो गया नहीं, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़ा था वो मेरे ख्याल में। ना उस पर वाजिब था कि मुझे चाय पिलाए, जाहिर है देखो अखलाकी तौर पर होता है ना, जब सब चाय पी रहे हैं तो बोला आप भी पियो, तो वो तवज्जो नहीं होगी बेचारों की, ना उन पर कोई गुनाह इसका, वैसे फीलिंग तो होती है ना आदमी को। मांग ले आदमी, यार चाय तो पिला दो यार, नहीं बेतकल्लुफी नहीं थी ना, तो इसलिए मांगना भी यहाँ सवाल की सूरत बन रही है। नहीं मांगना चाहिए, ना मांगना नहीं चाहिए, मेरी बेतकल्लुफी नहीं थी। बेशक मेरी मस्जिद के पड़ोसी थे तो क्या हुआ, तो मैं इनके माल का मालिक थोड़ी हो गया वो। नहीं, आम तौर पे ये अगर होता हो, बेतकल्लुफी हो तो आदमी मतलब हिम्मत कर अगर आपस में एक दूसरे को लेन देन है कि कभी ये पिला देता है कभी आप पिला देते हैं, तो मांगने में क्या है, तो ये वो इसमें जिल्लत नहीं है। वहाँ ऐसा था आवाम को थोड़ी बांट रहे थे, वो खास आपस में लोग पी रहे थे, गोश्त फरोश को पिलाई, वो कस्साब को, तो इसमें मैं कैसे बोलूँ मेरे को भी दो, मैंने भी दुआ पढ़ी है, तब तो और मसला हो जाएगा। मांगना नहीं चाहिए, मैं इज्जत भी नहीं है, इंप्रेशन ख़राब पड़ता मांगते तो अपने। अच्छा, अब ये इसमें जैसे कि मौलाना को ले जाते हैं और पैसे देते हैं, आप लोगों के पंजाब में ये है, और तय भी नहीं करते, ठीक है ना। अब इसका हल एक समझ में आया, वो ये कि मौलाना पहले से कह दे, अगर दिल गुर्दे वाला हो तो, कि देखो भाई मैं हाजिर हूँ, सवाब समझ कर ये काम करूँगा, आप इस शर्त पर आऊँगा कि आप मुझे नजराना नहीं दोगे, ये कहते। अब वो भले चुप हो जाए ना, वो चुप हो जाए तो काफ़ी है उसका, नहीं लूँगा, इसरार के साथ कह देगा मैं देखो मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं नजराना नहीं लूँगा। अब ये छुरी फेर दी, अब उसने ज़बरदस्ती नजराना दिया तो ठीक है ले ले, बल्कि ज़बरदस्ती ना करे तब भी ले सकता है, क्योंकि इसने तो सराहत कर दी ना कि मैं नहीं लूँगा। ये एक आप लोग जब पंजाब में इमामत करें, जो ये हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए, तो ये सूरत बन सकती है पंजाब में जो सुन रहे हो अपने इमाम साहबान, या जहाँ बांग्लादेश में भी हदिया, तो ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम होगा। पंजाब बांग्लादेश में भी तो तय थोड़ी करता होगा इमाम कि मैं इतने लूँगा और इतने मिलेंगे आपको। ये हमारी मतलब है हमारे माशरे में बदकिस्मती से मायूब है ऐसे मौके पर तय करना, तो वहाँ वाले भी यही करें, मना कर देंगे मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल पक्का कर दिया, खाली मिन मिन करके नहीं कि वो समझा भी नहीं, मैं नहीं लूँगा, ये नहीं। देखिए भाई मैं हाजिर हूँ, एक नहीं आप 12 कुर्बानियाँ छुरी फिरवाएं मुझसे, मेरे लिए सआदत है, कार खैर है, ये सवाब मिलेगा, सवाब भी मिलेगा उसको, नीयत होगी तो सवाब समझ कर आ रहा हूँ, मगर शर्त यह कि आप मुझे नजराना नहीं देंगे। देखिए हाँ मैंने बोल दिया मुझे कुछ भी नहीं देंगे आप, पैसे नहीं लूँगा, फिर आप चले गए और फिर उसने दे दिए तो वो लेना जायज़ हो जाएगा। एक वो जहन में बात आती है कि यानी अगर मस्जिद के इमाम साहिबान एक तो हैं, जैसे बड़ा कोई आलिम दीन है, पीर साहब हैं, उनको कोई मोहब्बत अकीदत में बुलाई इस तरह का काम, बिस्मिल्लाह रस्म बिस्मिल्लाह के लिए तकरीब खतना के मौके पर या ज़बा करना है छुरी फेरने के लिए, तो ये तो एक उसकी यानी अकीदत है, बुलाने वाली एजाज़ है। लेकिन आम तौर पर ये जो मस्जिद के आइम्मा को, इमाम साहिबान को या मौज़िन को या इस तरह के खादिम को बुलाते हैं, तो ये मुआशरे में ये नहीं समझा मायूबी जाता है
اور ایسے لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی بسم اللہ پڑھانے آئے تب بھی پیسے مانگ رہے ہیں، تقریب ختنہ میں آئے تب بھی پیسے مانگ رہے ہیں، قرآن خوانی میں آئے تب بھی پیسے مانگ رہے ہیں. تو ان کے لیے اگر کوئی جائز صورت بنتی بھی ہے تب بھی یعنی بہتر تو یہی ہے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور کریں کہ مذہبی لوگ یہ چھوٹے موٹے پیسوں کے معاملات سے سارے مذہبی لوگ جو بدنام ہوتے ہیں. تو یہاں یعنی ان کو ہیلے کی تلقین جو ہے وہ اگر کوئی جائز صورت بنے بھی تو یہ خودداری والی صورت ایسی اپنائیں کہ مذہبی طبقے کا گرا ہوا وقار جو ہے وہ دوبارہ بڑھے. یہی ہے کہ وہ لے ہی نہیں، واقعی نہ لے. نے بول دیا نہیں لوں گا تو اپنی بات پر قائم رہے، تو وہ ظاہر گن پوائنٹ پر تو دے گا نہیں. تو اگر وہ نہیں لے گا نا بھلے وہ ضد کرے، آپ کو لگے گا اس کو برا لگا ہے، تو برا نہیں لگتا. اس طرح 4 آدمی میں آپ کی نیک نامی کرے گا. ہمارا مولانا ہے یار، میں نے اس کو سب مطلب آنکھیں دکھائیں، میں ناراض ہو گیا، اس پر غصہ آ گیا میرے کو. مگر یہ مرد کا بچہ اس نے پیسے پکڑے نہیں. تو پھر آپ کے پاس گیدرنگ ہوگی دعوت اسلامی کے قافلے میں ان کو سفر کرانا. واقعی اس سے وقار تو مجروح ہوتا ہے لینے سے، وہ لینے میں امپریشن نہیں پڑتا، نہ لینے میں بڑا فائدہ ہے. میں ایک بار مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سیٹھ گزرا بہت بڑا. تو وہ اس کو کسی نے میرا تعارف کروایا ہوگا، تو وہ میرے سے مل کر آگے چلا گیا. پھر اس کے ساتھ جو اس کا خادم تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے سیٹھ نے آپ کو 500 ریال تحفے میں دیے. 500 ریال کی اچھی رقم بنتی ہے، غالباً 500 ریال تھے. میں نے 500 ریال میں 11 یا 12 ریال مزید ڈالے. میں نے کہا اپنے سیٹ کو ہی دے دو. اس نے یہ دیا. وہ چونکا، وہ خادم تھا، مجھے جانتا تھا، چونکا. بولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انشاءاللہ لے جاؤ، فائدہ ہوگا دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا فائدہ ہوگا، آپ لے جاؤ. یہ لے گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ آیا کہ وہ ٹھیک متاثر ہو گیا وہ سیٹھ، اور اس نے اسی خادم نے، اس خادم کو نہیں، دوسرے خادم، اور جو مجھے دوسرا خادم بھی جانتا تھا، نوکر ان کی دکان کا، دکان ہے، فرم ہے، اس کی پارٹی تھا، اور ایک ڈرائیور، بہت بڑی ڈبہ گاڑی. ہم 11 افراد 11 اسلام بھائی گئے ہوئے تھے ان دنوں. عمرے کا سیزن تھا، عمرے پر گئے تھے وایا بغداد. تو وہ بہت بڑی ڈبہ گاڑی ہوتی نا، وہ ہمارے پاس بھیج دی، اور ڈرائیور بھیجا، آدمی بھیجا ساتھ. بولا یہ جب تک یہ مولانا رہے گا وہاں ان کے ساتھ یہ گاڑی رہے گی، اور جب ان کا سفر پورا ہو جائے واپس ان کو جدہ، یہ جدہ میں تھا، یہ جدہ شریف اپنے مکان پہ لے آؤ. تو ہم لوگ زیارتوں پہ گئے. میدان بدر کی حاضری بہت مشکل ہوتی ہے مسافروں کے لیے. ہم کو وہ ڈرائیور بہت دیوانہ تھا. ڈرائیور اتفاق سے پنجابی تھا، کوئی بہت ماشاءاللہ دیوانہ تھا، نقش بندی تھا، وہ دیوانہ بہت تھا. تو وہ ہم کو پتہ بدر شریف کی بھی زیارت کروائی، ادھر ادھر زیارتیں کروائیں. یوں ہزاروں ریال کا تو یہ فائدہ ہم کو پہنچا دیا اس نے. 500 ریال چھوڑنے کی وجہ 500 ہی تھے. پھر ہم سب کو وہ جدہ شریف سے، وہ مدینہ طیبہ سے جدہ شریف لے گیا. تو اگر کم سے کم ان دنوں 50 ریال ٹکٹ تھے، زیادہ بھی تھا. اگر 50 ریال بھی کریں تو 550 ریال یہ ہو گئے، بچت ہو گئی ہماری. پھر اپنے گھر پہ انہوں نے ٹھہرایا، گھر پہ ٹھہرایا، ہماری دعوت کی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اس نے. یہ بعض ملازمین بہت تعجب کر رہے تھے کہ یار ہماری بات کرتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی، ایسا ہمارا سیٹ روبدار ہے، اور یہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح یہ بھاگ رہا ہے. کوئی اس نے پیالہ پڑھ کے پلایا اس کو، الیاس نے، ایسا اس کا دیوانہ ہو گیا. یہ اس نے ہماری بہت خدمت کی. پھر میرے کو الگ لے کر بیٹھا اور مجھے کہا کہ یار تم نے پیسے لیے کیوں نہیں لیے. اس نے کہا اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر لے لو. میں نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے. پھر میں نے بولا اگر دینا ہی، میں نے اس کی وہ دیکھیے نا محبت. ہماری دعوت اسلامی کو آپ چاہو تو چندہ دے دو. تو آخر کار اس نے پاکستانی 10 لاکھ روپے پیمنٹ کی ہم کو دعوت اسلامی کے لیے. یہ 500 ریال چھوڑنے میں
مجھے اتنا فائدہ میری دعوت اسلامی ہوا. جب میں نے یہ رقم چھوڑی تھی مجھے بھی تصور نہیں تھا کہ اتنے فوائد حاصل ہوں گے اس سے. پھر جو نیک نامی دعوت اسلامی کی ہوئی، کیونکہ میں دعوت اسلامی کا ایک ذمہ دار اور نمایاں فرد ہوں. میرا حرص کا مظاہرہ ہو یہ ایک تحریک کے لیے مضر ہے. میرا کوئی مطلب میری خطا پوری دعوت اسلامی کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، اور میری احتیاط پوری دعوت اسلامی کے لیے بہت بڑے فوائد اور ثمرات کا سبب بن سکتی ہے. یہ تو خیر ایک قصہ آپ کو میں نے سنایا اپنا. اس میں بابا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو یعنی معمولی رقم وہ جو تحفے میں پیش کر رہا تھا وہ نہ دینے سے کئی فوائد حاصل ہوئے، لیکن وہاں تو یقیناً آپ کی حسن نیتی ہے اور دعوت اسلامی کا ماحول، انفرادی کوشش، اور آپ نے شروع میں بھی جیسا فرمایا کہ دعوت اسلامی کا فائدہ ہوگا. تو اب اگر کوئی اس طرح کا یہ ہیلا بنائے کہ میں چھوٹی رقم کو ٹھکراتا ہوں اور یہ بڑے فائدے میں اپنے ذاتی طور پر اٹھاؤں گا، اس سے کوئی یہ ہیلا باطل سیکھ لے تو اس کی یعنی یہ نیت کا جو معاملہ انما الاعمال بالنیات، اس اعتبار سے کچھ یہ تو بہت مطلب مضموم بات. کوئی ایسا ہیلا نہ کرے کہ مجھے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. یار یہ تو پھر تو اس کی یہ نیت ہی اچھی نہیں ہے نا. تو ہری سے کہ زیادہ پیسے کھینچنا چاہتا ہے کم چھوڑ کر. اگر وہ 500 ریال میں قبول کر لیتا میرے لیے حلال طیب تھے کہ میں نے سوال تو کیا نہیں تھا نا، خود ہی اس نے بھجوا دیے نا. اور بھجوا دیے، ایک ہوتا ہے بھجوانا، ایک ہوتا ہے پیش کرنا. تو اس نے بھجوائے تو میں نے واپس بھیج دیے. اب خود پیش ہو گیا پورا اور خدمت کرنے لگا. کتنے مطلب اس کے بہترین نتائج ہوئے. جیسے کہ وہ ایک واقعہ یاد آیا، اب خدا بہتر جانے وہ درست ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ صرف سبق آموز ہوتی ہے نا حکایتیں سمجھانے کے لیے بڑوں کو، مشائخ کو، پیر صاحبوں کو. تو مشائخ کو سمجھانے کے لیے کسی نے یہ واقعہ بنایا ہو کہ ایک پیر صاحب تھے، تو ایک سیٹھ ان کا مرید تھا، تو وہ کچھ رقم اس کی طرف سے بندھی ہوئی تھی اس کے آستانے کے لیے، خدمت ہوتی تھی. تو مریدوں نے اس کا ذہن بنایا پیر صاحب کا، بعض مریدوں نے، کہ یہ مرید بہت بڑی تگڑی پارٹی ہے اور اگر آپ اس کو اشارہ کرو گے نا تو پیسے بڑھا دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں تم بولتے ہو تو اس نے اپنے مرید کو جب اس دینے آیا نا بولا بیٹا آئندہ سے بڑھا دو کیونکہ اب تم دیکھتے ہو مہنگائی بڑھ گئی ہے. لبیک یا مرشدی. وہ چلا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پوچھا مریدوں نے کیا ہوا اس کا، تو فرمایا کہ وہ میں نے کہہ دیا تھا تم نے بولا تھا، اس نے ڈبل کر دیا. مگر فرق یہ ہوا کہ پہلے خود آ کر پیش کرتا تھا، اب بھجوا دیتا ہے. فرق پڑ گیا نا، بندہ چلا گیا نا، دور ہو گیا کہ پیر صاحب تو اب لاؤ ہے، پیر صاحب پیسے کھینچنے کے چکر میں. تو اس لیے مشائخ کو، علماء کو، ائمہ کرام کو اور دعوت اسلامی کے بھی نمایاں ذمہ داران کو، مبلغین کو، سب کو ان باتوں کو گرے سے باندھنا چاہیے. حرص کا مظاہرہ کیا، آپ کو کم، آپ کی تحریک کو زیادہ نقصان ہوگا. اس آپ یوں اپنا ہاتھ رکھیں، یوں نہیں رکھیں، دینے والا رکھیں، لینے والا نہ رکھیں. جس ذمہ داران نے باپا اس مدنی پھولوں پر عمل کیا ہے نا وہ خود اس کے گواہ ہوتے ہیں کہ اس سے کتنے فوائد حاصل. الحمدللہ. یہ تو ایک واقعہ سنا ہے کہ الحمدللہ بہت فوائد اٹھائے میں نے اس سے، اور یہ بہترین مدنی پھول. الحمدللہ. منڈی کا واقعہ بیان کر چکا ہوں میں، انہیں پورا وہ مجھے بڑا جانور، ہم 3-4 دن پہلے بہت سارے مفتیان کرام اور میں مفتی فضیل صاحب بھی ساتھ تھے، اور ہم اچانک سلسلہ بن گیا کہ ہم کچھ وہ گوشت فروشوں کا مدنی مشورہ ہو رہا ہے پیر شریف کو، تو اس کی معلومات کرنی تھی. کچھ معلومات تھی، کچھ مزید کرنی تھی. تو یہ طے ہوا کہ وہ ایک عیسائی بھائی نے بولا کہ وہ فلاں جاننے والا اپنا اور اس کے یہاں چلتے ہیں. بالآخر ہم اس کے یہاں پہنچ گئے. تو وہ عطاری تھا، بہت اہل محبت تھا، بہت خوش ہو گیا. اس نے ہمارا چائے پانی بسکٹ جو بھی ہوتی ہے وہ خاطر تواضع کی، اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بہت اس کے بعد جانور تھے. بہت ساری بھینسیں باڑے میں اس کے کھڑی تھی.
165 نمبر تو ایک بھینس کے گلے میں میں نے دیکھا، 165. تو وہ 165 کے تو اس کا مطلب 164 اور بھی تھی، اگر یہ آخری تھی تو بھی پتہ نہیں آخری تھی یا بیچ کی تھی، واللہ اعلم. بہت بڑا باڑا تھا. وہ قربانی کے جانور بھی بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت خوبصورت جانور بھی اس میں تھے، بلکہ زیادہ تر قیمتی جانور ہی میں نے وہاں نوٹ کیے، بڑے جانور جو تھے. تو اس نے بولا یہ یوں یہ 2 بکی ہوئی ہیں اور اس طرح کا بتا کر بولا کہ ان میں سے آپ جو پسند آئے نا آپ اس کو لے لو تحفے میں. ہے نا کئی لاکھ کا جانور ہوگا میرا خیال ہے، ہاں اچھے جانور. تو میں نے کہا کہ یار آپ ایک جانور ان کا بھائی لایا تھا کوئی اچھا سا جانور اپنے یہاں قربانی کرنے کے لیے، یعنی ان کے باڑے کی اس کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو کسی اور سے وہ خرید کے لے آیا تھا اس کا بھائی، وہ بھی تھی وہاں. ان کے بولے اسی نے بتایا کہ یہ اس طرح لی ہے قربانی کے لیے. تو میں نے کہا اس میں آپ ایسا کرو نا یار، آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ رکھ لو. یہ تو بہت خوش ہو گیا. پھر اس نے بولا کہ پھر یار بکرا ہی لے لو. تو ایک بکرا وہ پہلے دکھا چکے تھے ہم کو. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ یہ بکرا میرے گوشت پاک کے نام کا اپنے کر لیتے قربانی، اور یہ آپ کو میں اس کا وکیل کرتا ہوں. میں نے اس کی رسی پکڑی، اس کا باقاعدہ قبضہ لیا، میں نے اس کو رسی پکڑا دی، میں آپ کو اس کا وکیل کرتا ہوں، میرے نائب کی حیثیت سے آپ عید کے دن اس کی قربانی کر دیں، کیونکہ عید کے دن قربانی افضل ہے، میرے گوشت پاک کو اشارے سے. تو جس طرح بہرحال اس کے انداز ہو جاتا ہے حشاش بشاش، وہ جس طرح وہ خوش تھا. اب اگر وہ جانور میں پکڑ کے لے جاتا بڑا جانور 2 لاکھ یا 5 لاکھ جو بھی اس کی رقم بنتی ہو، اس نے تو بول دیا اس کے لیے کیا اس کا بال ٹوٹتا، کروڑوں روپے کے جانور کھڑے تھے اس کے پاس، لیکن وہ شاید متاثر نہ ہوتا. اس کو مزید میں نے کٹائی کے طور پر 1000 روپے دیے. وہ تو اس کی حالت خراب تھی. میں نے اس کو جب آفر کیا میں نے کہا دیکھو کٹائی بھی آپ میرے سے لیں گے، یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے. کہ تو ہمارے آدمی کاٹیں گے، اور نہیں، میں نے کہا کٹائی آپ کو لینی ہے. یوں کر کے پھر میں نے کہا یہ چارہ بھی کھائے گا، دیکھو میرے گوشت پاک کا بکرا اچھا اچھا کھلانا اس کو. یوں کہہ کر میں نے پھر 1000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے. میں نے کہا یہ اس میں کچھ نہ کچھ کٹائی کا بھی حصہ بن جائے گا اور اس کو کھلاؤ پلاؤ. پھر اب وہ اس نے مروت میں لے تو لیے. پھر میں بولا چلو یہ آپ کو تحفہ ہے. پھر خوش ہو گیا وہ، اور خوش ہو گیا کہ 1000 روپے آپ کو تحفہ ہے. تو اس طرح ہم کر کے آئے. تو اب اس طرح یہ دعوت اسلامی سے بزن ہوا ہوگا یا متاثر ہوا ہوگا؟ اس نے پکا وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ چوتھے دن عید کے ان کے باڑے سے مدنی قافلہ سفر کرے گا. اس میں یہ خود بھی سفر کریں گے. اچھا، اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مل جل کر یا جتنے ہو سکیں گے یہ پیر شریف کو اس مدنی مذاکرے میں شریک بھی ہوں گے. تو ہم نے بھرپور انفرادی کوشش کی ہے الحمدللہ، اور بہت بڑے اس کے کلپ بنائے تھے، لیکن مصلحتاً کچھ کلپ مزید کاٹنے پڑتے ہیں. 20 منٹ کا رہ گیا. اب 20 منٹ کا رہ گیا. کیا ہے ذرا دکھاؤ. اچھا خاصا مدنی مذاکرہ وہاں ہو گیا، اچھا خاصا. یہ دیکھیں کیا ہے. یہ مفتی صاحبان نے اس کے بڑے پیارے پیارے جوابات دیے، اور بہت مزے کا جانوروں کی موجودگی میں ہوا تھا. لیکن کٹ گئے، وہ بہت خوبصورت مناظر تھے، بس مجبوری تھی کاٹنے پڑے. مجبوری بھی ہم نہیں بتا سکتے مائک پر. آئیے جھلک انفرادی طور پر بتا دوں گا انشاءاللہ، آپ پوچھیں گے انشاءاللہ. اچھا، بکرے میں 2 دانت کی علامت. بکرے میں 2 دانت کی علامت ہمارے پاس یہی 2 دانت کی ہے. یہ سال بھر کا ہو گیا. گوشت اچھا 4 دانت والے کا ہوتا ہے، گوشت لذیذ. گوشت 4. اچھا، اس میں سے ذرا 2 دانت بھی لے کر آؤ ساتھ. یہ بکرا 4 دانت کا ہے، تو اس کی عمر کتنی ہے؟ ایسا ابھی اس کی عمر اب چاہے جتنی بھی ہو، 4 دانت اپنے پاس سے ہو گیا ابھی، چاہے جتنے کا بھی. آپ کو عمر نہیں پتا؟ نہیں پتا. اچھا، یہ سنا ہے کہ کوئی یعنی کہ جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں تو پھر وہ خوب چارہ کھاتا ہے تو تگڑا ہو جاتا ہے. جی ہے نا؟ تو اب اگر اس کو لے کر جائے تو پھر یہ چارہ نہیں کھاتا گھر پہ، یہ بھی سنا ہے، جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے. حدیث شریف میں کہ بکری جنتی جانور ہے
اس کی گرد جھاڑو. بکری بکرا دمبا بھیڑ یہ بکری میں سب آ جاتا ہے جنتی جانور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اجرت مثل ارشاد فرمایا تو ایس ایم ایس آیا ہے کہ اجرت مثل سے کیا مراد؟ اجرت مثل نے وہاں جو اجرت ان دنوں لی جاتی ہو اس کام کی. یہ بھی میں نے مثال دی تھی جیسے چھوٹے جانور پر چھری پھیرنے کے 5 روپے وہاں دیے جاتے ہوں اور بڑے جانور پر چھری پھیرنے کے 10 روپے دیے جاتے ہوں. یہ وہاں رائج جو اس کا عرف ہو تو یہ اس حوالے سے اس معاملے میں اجرت مثل کہلائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ 2 سوالات ہیں. ایک سوال جو ہے وہ جانور خریدنے والے کا اور دوسرا جانور لوڈ کرنے والے کا. مطلب یہ دونوں کے آپس سے تعلقات کی وجہ سے ایک ساتھ سوال چلا رہے ہیں کہ ایک کا دوسرے کے حوالے سے اور دوسرے کا پہلے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم لوگ نے ماشاءاللہ اونٹ لیا یہ منڈی میں. 10 دن گھومنے کے بعد ہم آلہ گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. اس کے بعد یہ اونٹ لیا, اتنا مہنگا اونٹ ہے. اور گاڑی والوں کا یہ صورتحال ہے کہ اونٹ ہم نے اگر یہ 2 لاکھ روپے کا لے لیا ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا آپ سے 4,000 روپے لیں گے. حالانکہ یہاں کی 1,000 روپے گاڑی کا کرایہ بنتا ہے, 4,000 روپے مانگ رہے ہیں. اونٹ چڑھانے والے کہتے ہیں بھائی ہم جو ہے نا 2,000 روپے لیں گے. اونٹ چڑھانے کے 200 روپے ہوتے ہیں. اگر چھوٹا اونٹ لیں تو یہ اتنے بولتے ہیں, بڑا اونٹ لیں تو یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اپنے. اب یہ ماشاءاللہ میرا تو شوق ہے, میں قربانی کے لیے لے رہا ہوں, اس وجہ سے میرا تو شوق ہے. میں نے اس کو سجایا بھی ہے, اس کو اونٹ بھی لیا ہے. لیکن یہاں جو ہے نا جو دیکھتا ہے سلام کرنے کے بھی پیسے ہیں, یہاں پانی کے بھی پیسے ہیں منڈی میں, ہر چیز. ابھی میں نے یہ جو ہے نا چارہ لیا ہے یہاں سے تو یہ بوری جو ہے نا 300 روپے کی تھی پچھلے سال. اب یہ جو ہے نا 2,000 روپے کی ایک بوری دے رہے ہیں. 300 میں اور 2,000 میں کتنا فرق ہے. تو حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے اتنا مہنگا اونٹ لیا ہے, یہ جو ہے نا اتنی ان لوگوں نے مہنگائی کری ہوئی ہے, تو اس بارے میں یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر لوگ جانور تو بہت مہنگے خرید کر لے آتے ہیں اور ہمیں کرایہ نہیں دیتے. باہر سے آتے ہیں تو ہمارے سے بہت سارے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو بولتے ہیں ہم لوگوں نے جانور اتنے مہنگے خریدے, اندر ان کو بھی دے دیا, ادھر بھی دے دیں, ہم کہاں جائیں. اور ہم کہاں جائیں, ہم بھی تو انسان ہیں. کہاں جائیں؟ مدینے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو جس کو کہیں ٹھکانہ نہ ملے وہ مدینے جائے. کہاں جائیں؟ کہاں جائیں بھائی, کہاں جائیں؟ انشاءاللہ عز و جل. انہوں نے اپنے شوق سے 2 لاکھ روپے کا اونٹ لیا. سوال میں جو کہا یہ اب وہ مزدوری اور چڑھائی اور اترائی, اس میں یہ کنفیوز ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑھا دیا. پہلے اتنا تھا تو اونٹ بھی 2 لاکھ کا عام دنوں میں نہیں ملتا, اونٹ بھی سستا ہوتا ہے عام دنوں میں. جب 2 لاکھ کا اونٹ لیا تو ان دنوں ہر چیز کی مہنگائی ہوتی ہے. بقرعید جب آئے گی تو کٹائی بھی مہنگا ہو جائے گی. آج کی کٹائی میں اور عید کی کٹائی میں کئی گنا فرق ہوگا. آج ہو سکتا ہے کہ 200-300 روپے میں بڑا جانور کاٹ دے گوشت فروش, اور عید کے دن وہ ہو سکتا ہے 3-4 ہزار روپے آپ سے مانگے. ٹیم کا گیم ہوتا ہے نا, بولتے ہیں. تو آج کل تو یہ سب کمائی میں لگے ہوئے ہیں. اب اگر وہ اس طرح وہ مانگ رہے کہ بھئی میں 2,000 لوں گا تو یہ اس کا مطالبہ درست ہے. اور یہ اگر کہتا ہے میں 500 دوں گا تو اس کا یہ بارگیننگ کرنا یہ بھی جائز ہے, کم کروانا. ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں وہ جواز موجود ہے. ایک تو یہ کہ طے کیے بغیر کرنا, اگر طے کیے بغیر کرتے ہیں تو پھر لڑائی ہوتی ہے بعض اوقات. بولتے ہیں سیٹ صاحب اپنے انصاف سے دے دینا. اب سیٹ صاحب کا انصاف 500 کا بنتا ہے, اس نے 500 دکھائے تم کو,
اور تمہارے انصاف سے 2000 بنتے ہیں، تو اب یہ کہ پھر انصاف کرنے والوں میں جنگ ہو جائے گی نا. تو اس لیے دونوں کا انصاف اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اور طے کرنا ضروری ہوتا ہے. واجب ہے کہ جہاں اجرت ثابت ہو تو وہاں یعنی کہ واجب ہوتا ہے، نہ صراحتاً یا دلالتاً اجرت جہاں ثابت ہے وہاں یہ واجب ہوتا ہے کہ طے کر لیا جائے، ورنہ گناہ گار ہوں گے. تو اس میں ان کی یہ فریاد تھی. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نہ قاضی ہوں، نہ حاکم ہوں، نہ گورنمنٹ، نہ کسی کی چلتی ہے. یہ تو ہر چیز آج کل مہنگی ہو ہی رہی ہے. اب پچھلے دنوں ہمارے یہاں سیلاب آیا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اس میں بہت سارے مویشی بھی یقیناً ڈوبے ہوں گے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا. تو اس صورت میں یہ مہنگائی تو ہونی تھی. پھر آئے دن ہڑتالیں، ہنگامے اور یہ توڑ پھوڑ جو مچتی ہے، یہ ساری بھی کسر عوام ہی سے نکالی جاتی ہے اور عوام کے ہی سر پر یہ بوجھ پڑتا ہے. اور اس طرح مہنگائی روز بروز ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے. پھر ہمارے یہاں فضول خرچیاں جو بہت زیادہ کی جاتی ہیں، اس فضول خرچیوں کا حصہ بھی مہنگائی میں. حدیث پاک میں ایک کا کھانا 2 کو کفایت کرتا ہے، یعنی ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے. یہ تو حدیث شریف میں. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم کفایت سے نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. کھاتے بھی ڈبل پیٹ کر کے، اور پھر جو بچ گیا وہ کسی کے پیٹ میں جانے کے بجائے وہ کچرا کنڈی پہ جاتا ہے. پھینکنے کا رواج اتنا ہے کہ جس کی انتہا. یعنی اگر ہم پھینکنے کا حساب لگائیں نا، ایک مہینے میں کتنا ہمارے شہر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ایک مہینے کے ضائع ہونے والے کھانوں کا حساب لگائیں تو شاید لاکھوں کا پیٹ بھر جائے. مجھے پتہ ہے اتنا کھانا دعوتوں میں، شادیوں میں، بلکہ گھروں میں برباد کیا جاتا ہے. اتنا پھینکا جاتا ہے. بچا ہوا کھانا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دوبارہ کھانا معیوب نہ ہو، ایسا ہو گیا. تو ہر طرف سے مطلب انہیں پریشر پڑ رہا ہے بھاؤ پر. تو بھاؤ جو ہے وہ اچھل کر وہ آسمان تک پہنچ گیا. بہت مہنگا ہو گیا، بہت اونچا ہو گیا بھاؤ ہر چیز کا. اب جو یہ فریاد کر رہے تھے کہ ہم کو یہ پورے پیسے نہیں دیتے، بھاؤ نہیں، ہمارے کو مزدوری ہوتی ہے، تو اب اس میں کہ دونوں کو تھوڑا جھکنا چاہیے. تھوڑا یہ جھکے، تھوڑا ہو جھکے. بھاؤ زیادہ مانگنے والوں کو چاہیے وہ تھوڑا کم مانگے، اور دینے والوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ شفقت کرے. جب اتنا قیمتی جانور لیا تو 1000-2000 کیا دیکھنے تھے، کیونکہ ان کے کمائی کے دن ہے، روز ان کو کون دے گا. جو عام دنوں میں یہ مزدوریاں نہیں کرتے وہ بھی ان دنوں میں لگ پڑتے، سزوکیاں اور یہ عام لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہوتے. بقرعید کے دنوں میں پارٹ ٹائم وہ یہ کام کر لیتے، چلے جاتے شام ہم کو اپنے کام سے فارغ ہو کر. وہ جانور لوڈ ایک کا دن کو پیرا مل گیا تو 1000-2000 بیچاروں کو مل جاتے. بھلے یہ بھی کمائی یار، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کے بھلے میں اپنی خیر. اور دونوں کو نرمی کرنی چاہیے اور طے کر کے حکمت عملی سے یہ سب کام کرنا ہے. اتنا بھی نہ کریں دام مانگیں کہ پھر لوگ بولیں گے لوٹتا ہے، یہ لوٹتا ہے، یہ بہت مطلب ٹیڑھا آدمی ہے اور کھوچڑا آدمی ہے. تو اس طرح پھر کیا غیبت کے اور تہمت کے، بدگمانیوں کے اور دل آزاریوں کے دروازے کھلتے. تو اتنی زیادہ اجرت نہ مانگے، ایسی مانگے کہ وہ اگلا بھڑکے نہیں، چونکے نہیں ایک دم. اور جو دے رہا ہے وہ بھی تھوڑا دل بڑا رکھے کہ اب اتنا جانور لیا، خوشی کے دن ہے تو چلو اس کا بھی دل خوش کرو. مسلمان کا دل خوش کرنا بھی کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب قربانی کے جانور کو تکبیر پھیری جائے، وہاں پر جتنے لوگ ہوں سب کو تکبیر پڑھنی چاہیے؟ عموماً دوسروں کے منہ سے بھی بسم اللہ اللہ اکبر نکل جاتا ہے، تو نکل گیا تو حرج نہیں ہے، لیکن تکبیر اسی کو کہنی ہے، اللہ کا نام اسی کو لینا ہے کہ جو چھری پھیر رہا ہے. ہاں اگر کسی نے اوپر ہاتھ رکھ دیا چھری کے تو اب دونوں پر ضروری ہو گیا کہ دونوں ہی اللہ کا نام لیں.
یعنی تکبیر پڑھیں، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی یہ سوچ کر اللہ کا نام نہیں لیا کہ دوسرے نے تو لے لیا تو جانور حرام ہو جائے گا، دونوں پر ضروری ہے کہ تکبیر کہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو بھوسا پانی میں گیلا کرتے ہیں کیا اس کا پانی جانور کو پلا سکتے ہیں؟ پانی میں بھوسا گیلا کرتے ہیں، وہ پانی جانور کو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک تو ہو نہیں جاتا۔ اگر بھوسا پہلے سے پاک تھا تو وہ پانی پلانے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں یہ جواب دیا سوال کا، اس کے آگے پیچھے اگر کوئی ٹیکنیک ہے تو مجھے نہیں پتا۔ جیسے بیسن کھلاتے ہیں جانور کو، بیسن یعنی چنے کا آٹا کھلا کر پھر پانی پلاتے ہیں، اس سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور پھر یہ دھوکے سے وہ جانور کو اس طرح بیچتے ہیں کہ بہت جاندار شاندار جانور ہے، یا وزن سے بیچتے ہیں اس کو، تو وزن سے بھی بکتا ہے نا فارمی جانور، تو یہ اس طرح وزن بڑھانے کے لیے ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹیکنیک ہے تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے اس کو بھوسے کا پانی پلایا جاتا ہے، اس کا پیٹ پھول جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، اور ہم اس طرح دھوکے سے اس کو بیچ دیں گے تو گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔